أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الدنيا خلقت لكم وإنكم خلقتم الآخرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وبحمده أستغفر الله. اللهم صل على سيدنا محمد يا رب صل عليه وسلم. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. ملے خاک میں لشاں کیسے کیسے، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے. بقی ہو گئی بے مکان کیسے کیسے، زمین کھا گئی آسماں کیسے کیسے. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. محترم حضرات، آج میں آپ حضرات کے سامنے ایک ایسا موضوع، ایک ایسا عنوان، ایک ایسا مسئلہ اور ایک ایسا نظریہ انشاءاللہ بیان کرنے کی کوشش کروں گا جو اختلاف سے بالاتر ہے. میرے دوستو، دنیا کے ہر مسئلے، ہر فلسفے اور ہر خطے پر اختلاف موجود ہے، مگر دنیا کے کسی خطے، کسی فلسفے، کسی نظریے میں اس بات کا کوئی اختلاف نہیں ہے. دنیا کا کوئی بھی فرد، دنیا کا کوئی بھی قوم اور دنیا کا کوئی بھی حکومت و سلطنت اس بات کا انکار کرنے والی نہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو خدائے واحد کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو آسمانی کتابوں کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو انبیاء کرام کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی بے شمار مل جائیں گے جو جزا اور سزا کا انکار کرتے ہیں. آپ کو دنیا میں ایسے لوگ بھی مل جائیں گے جو قبر اور حشر، جنت اور دوزخ کا انکار کرتے ہیں. مگر آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو اس چیز کا انکار کرتا ہو. وہ چیز کیا ہے؟ وہ ہے موت. آپ کو دنیا میں کوئی بھی ایسا شخص نہیں ملے گا جو موت کا انکار کرتا ہو. موت کا کوئی شخص انکار کر ہی نہیں سکتا، کیونکہ موت ایک بدی حقیقت ہے، موت ایک اٹل حقیقت ہے، موت ایک ناقابل تردید حقیقت ہے، موت ایک نہ بدلنے والا فیصلہ ہے جس کا مشاہدہ ہر انسان اپنے دو آنکھوں سے دن رات اپنے گاؤں، اپنی گلی، اپنے محلوں میں کرتا رہتا ہے. اس روئے زمین پر رہنے والا ہر شخص، ہر قوم اور گروہ کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک نہ ایک دن اس عمر ناپائیدار کو ختم ہونا ہے. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ ایک دن موت آئے گی اور زندگی کے تمام منصوبوں کو خاک میں ملا کر رکھ دے گی. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جب موت آئے گی تو ہم سے اجازت لے کر نہیں آئے گی. ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ جس وقت موت کے آنے کا وقت آ گیا وہ آ جائے گی. نہ تو اسے بادشاہوں کے قلعے روک سکتے ہیں اور نہ ہی بلند و بالا عمارتیں اور دیواریں اس کی راہ میں حائل ہو سکتی ہیں. ہر شخص کو یقین ہے کہ فرعون نہ تو فرعون جیسے متکبر کو چھوڑتی ہے اور نہ ہی موسیٰ جیسے کلیم اللہ کو چھوڑتی ہے. ہر شخص کو یقین ہے کہ موت نہ تو نمرود جیسے مردود کو بخشتی ہے اور نہ ہی ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو بخشتی ہے. ہر شخص کو یقین ہے کہ موت کے نظر میں افلاطون، ارسطون اور لقمان علیہ السلام جیسے بڑے بڑے حکیم اور ابو جہل اور ابو لہب جیسے بڑے بڑے نادان برابر ہیں. ہر شخص کو یقین ہے کہ موت سے نہ تو ابو بکر و عمر محفوظ رہ سکے اور نہ ہی کائنات کے سردار جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محفوظ رہ سکے. میرے دوستو، دنیا کا ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ نبی ہے تو موت آئے گی، ولی ہے تو موت آئے گی، قطب و ابدال ہے تو موت آئے گی، عالم ہے تو موت آئے گی، جاہل ہے تو موت آئے گی. ہر شخص کو یقین ہے کہ بادشاہ ہے تو موت آئے گی، فقیر ہے تو موت آئے گی، امیر ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی.
میرے دوستو، ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ بادشاہ ہے تو موت آئے گی، فقیر ہے تو موت آئے گی، امیر ہے تو موت آئے گی، غریب ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ عاقل ہے تو موت آئے گی، پاگل ہے تو موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ مرد ہے تو موت آئے گی، عورت ہے تو موت آئے گی، بچہ ہے تو موت آئے گی، بڈھا ہے تو موت آئے گی، گھاس بھوس کی جھوپڑی میں رہنے والا ہے تو اسے بھی موت آئے گی۔ ہر شخص کو اس بات پر یقین ہے کہ محلوں میں زندگی گزارنے والا ہے تو اس کو بھی موت آئے گی۔ ہر شخص کو، ہر جاندار کو موت آئے گی۔ دنیا کا کوئی بھی شخص اور دنیا کا کوئی بھی جاندار موت سے بچنے والا نہیں ہے۔ مسند ابو یعلی کے ایک حدیث میں آتا ہے کہ جب سب لوگ مر جائیں گے تو ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ پروردگار، زمین و آسمان کے تمام لوگ مر گئے سوائے ان لوگوں کے جن کو آپ نے نہیں چاہا۔ تو اللہ رب العزت جاننے کے باوجود پوچھے گا کہ بتاؤ اب کون باقی رہ گیا ہے؟ تو ملک الموت کہے گا بس آپ باقی رہ گئے ہیں جن کو کبھی موت نہیں آئے گی، اور آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے، اور جبرائیل اور میکائیل رہ گئے ہیں، اور ایک میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں گے۔ تو اللہ کا عرش بولے گا کہ پروردگار، جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں گے۔ تو اللہ پاک فرمائے گا تم خاموش رہو، آج میں نے یہ طے کر دیا ہے کہ میرے عرش کے نیچے جو بھی ہوں سب مر جائیں۔ تو جبرائیل اور میکائیل بھی مر جائیں گے۔ تو اس کے بعد دوبارہ ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ پروردگار، جبرائیل اور میکائیل بھی مر گئے، اب آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے باقی رہ گئے اور ایک میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا کہ میرا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر جائیں، وہ بھی مر جائیں گے۔ اس کے بعد دوبارہ ملک الموت اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کرے گا کہ پروردگار، زمین و آسمان کے تمام لوگ مر گئے، جبرائیل و میکائیل بھی مر گئے، آپ کا عرش اٹھانے والے فرشتے بھی مر گئے، اب ایک میں ہوں۔ تو اللہ رب العزت فرمائے گا ملک الموت، تم بھی میری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہو، ہم نے جس کام کے لیے تمہیں پیدا کیا تھا اور بنایا تھا تم نے اس کو پورا کیا، اب تم بھی مر جاؤ۔ اس کے بعد ملک الموت بھی مر جائے گا، اب اللہ اکیلا بچے گا، اللہ کے سوا کوئی باقی نہ رہے گا۔ اللہ جیسے ازل میں تھا اب ویسے ہی ابد میں رہے گا۔ تو زمین و آسمان کتاب کی طرح لپیٹ لیے جائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ زمین و آسمان کو 3 بار پھیلائے اور لپیٹے گا، اور پھر 3 مرتبہ فرمائے گا کہ میں ہوں زبردست و غالب، میں ہوں زبردست و غالب۔ پھر خود ہی اعلان فرمائے گا آج کس کی حکومت ہے، آج کس کی حکومت ہے، مگر اس اعلان کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ ہر طرف سکوت ہی سکوت ہوگا۔ جس انسان کو اپنے مال و دولت پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنے کاروبار پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی فیکٹری، اپنے کار اور کوٹھیوں پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی طاقت پر بڑا غرور تھا، جس انسان کو اپنے حسن و جمال پر بڑا ناز تھا، جس انسان کو اپنی قابلیت اور صلاحیت پر بڑا ناز تھا، آج وہ پوسیدہ گلی سڑی ہڈیوں کے ڈھانچے کی صورت میں پڑا ہو۔ وہ انسان جس کی زبان ٹر بولتی تھی آج جواب دینے کے قابل نہ ہوگی۔ وہ انسان جس کا خیال یہ تھا کہ اس کی حکومت، اس کی سلطنت اور اس کا اقتدار لافانی ہے، قیامت کے دن اس پر ہیبت طاری ہوگی، اعلان کے جواب میں کچھ نہ کہہ سکے گا۔ فضائے عالم میں یہ اعلان بار بار گونجے گا، او زمین پر خدا بن کر بیٹھنے والوں، او فرعون اور نمرود کے نقش قدم پر چلنے والوں، او کمزوروں پر مشق و ستم ڈھانے والوں، او خدا کی زمین، خدا کے بندوں پر تنگ کرنے والوں، او یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہڑپنے والوں، او رب السماوات والارض سے بغاوت کرنے والوں، آج بولتے کیوں نہیں، خاموش کیوں ہو، جواب کیوں نہیں دیتے؟ یہ آج کس کی حکومت ہے، تمہاری یا ہماری، خدا کی یا بندوں کی، خالق کی یا مخلوق کی، مالک کی یا مخلوق کی، رازق کی یا مرزوق کی؟ یہ اعلان 3 مرتبہ ہوگا، زمین و آسمان تھرا رہے ہوں گے، مگر اس اعلان کا کوئی جواب دینے والا نہ ہوگا۔ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی فرمائے گا
للہ الواحد القہار. اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے, اس اکیلے اللہ کی حکومت ہے جو زبردست و غالب ہے. حقیقی بادشاہ ہے تو وہی ہے, حقیقی مالک ہے تو وہی ہے, حقیقی خالق ہے تو وہی ہے. لا خالق الا اللہ, لا رازق الا اللہ, لا معبود الا اللہ, لا مسجود الا اللہ, لا مقصود الا اللہ, لا مطلوب الا اللہ. حقیقی خالق ہے تو وہی ہے, حقیقی مالک ہے تو وہی ہے, حقیقی رازق ہے تو وہی ہے. باقی سب حکومتیں اور طاقتیں فانی. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ موت ایک اٹل حقیقت ہے. موت ہر کسی کو آئے گی, مگر افسوس ہے کہ ہم دنیا کی ملمہ سازیوں سے فریب کھا کر ہم موت کو بھول گئے. ہم دنیا کے رنگینوں میں پڑھ کر موت کو بھول گئے. ہم دنیا کی چمک دمک ضرب برق اور لب دب کو دیکھ کر موت کو بھول گئے. ہم دنیا کی مال و دولت میں پڑھ کر موت کو بھول گئے. لیکن یاد رکھو, ہم تو موت کو بھول گئے لیکن موت ہمیں نہیں بھولی ہے. موت تو ہر وقت یہ اعلان کرتی ہے, انا الموت انا الموت, انا الموت الذي افرق بين البنات والامهات, انا الموت الذي افرق بين الزوج والزوجات, انا الموت الذي افرق بين الاخ والاخوات, انا الموت الذي افرق بين كل حبيب, انا الموت الذي افرق الديار والقصور, انا الموت الذي طلبكم وادركم في بروج مشيده ولا يبقى مخلوق لا يذوقني, انا الموت الذي اعمر القبور. میرے دوستو, موت ہر وقت اعلان کرتی ہے اور یہ کہتی ہے, مجھے بھول جانے والوں میں موت ہوں, میں موت ہوں. میں وہ موت ہوں جو ماں اور بیٹیوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو بھائیوں اور بہنوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو دوستوں اور محبوبوں کے درمیان جدائی ڈالتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو گھروں اور محلوں کو برباد کرتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو قبروں کو آباد کرتی ہوں. میں وہ موت ہوں جو تم کو ڈھونڈتی ہوں اور پالتی ہوں, چاہے تم مضبوط قلعے میں کیوں نہ ہو. ولا يبقى مخلوق لا يذوقني, اور مخلوق میں کوئی بھی ایسا شخص باقی نہ رہے جو میرا مزہ نہ چکھے. میرے دوستو, یہ موت اعلان کرتی ہے, اور موت اعلان ہی نہیں کرتی بلکہ موت وارننگ بھی دیتی ہے. پڑھنے لکھنے والے جانتے ہیں کہ جب امتحان قریب آتے ہیں تو اساتذہ طلباء کو محنت کی تلقین کرتی ہے. جب مریض ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے تو ڈاکٹر مریض کو پرہیز کی تلقین کرتا ہے. جب افسر اپنے عملے کو احکامات صادر کرتا ہے تو ان کی تعمیل کے لیے انہیں تاکید کرتا ہے. لیکن جب یہ تمام طبقے سستی اور غفلت برتنے لگتے ہیں تو اساتذہ طلباء کو, ڈاکٹر مریض کو اور افسر اپنے ماتحت کو وارننگ دیتا ہے, تمہاری غفلت کی, تمہاری بدپرہیزی کی, تمہاری سستی کی برابر شکایتیں مل رہی ہیں. تمہیں خبردار کیا جاتا ہے کہ سمجھ جاؤ ورنہ نتائج بہت خطرناک ہوں گے. اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی نظام کائنات میں بندوں کے لیے طرح طرح کی وارننگ کے اشارے اور کنائے دیے رکھے ہیں جن سے دنیا کی بے ثباتی کا احساس ہوتا ہے. جس طرح یہ دیکھیے کہ ایک بستی سیلاب کی زد میں آ کر سفر ہستی سے مٹ گئی, دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے. خیال رکھنا, زلزلے سے ہزاروں انسان زمین کے اندر دھس گئے, پیوند زمین ہو گئی. دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے. خیال رکھنا, ہوائی حادثے میں بڑے بڑے وزیر کلت جنرل آنند فانند دنیا سے رخصت ہو گئے, ان کے جسم کا کوئی بھی حصہ نہ مل سکا. دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے. خیال رکھنا, ایک ریلوے حادثے میں سینکڑوں انسان موت کے منہ میں آ گئے. دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے. خیال رکھنا, گھر سے ہنستے کھیلتے خوشی کی شادیاں بجاتی ہوئی ایک بارات گھر سے روانہ ہوتی ہے, لیکن موت نے راستے ہی میں آ پکڑا. والدین کے گھر کوہرام مچ گیا, سسرال والوں کے یہاں بھی کوہرام مچ گیا. کیا ہوا؟ ایکسیڈنٹ ہو گیا اور بارات کے اہم لوگ لقمۂ اجل بن گئے, لقمۂ موت بن گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. دیکھنے والوں کے لیے وارننگ ہے کہ تمہارا بھی یہی حشر ہو سکتا ہے. خیال رکھنا میرے دوستو, یہ قدرت کی طرف سے تنبیہات ہیں. ہمیں سمجھایا گیا ہے, ہمیں بتایا گیا ہے, ہمیں وارننگ دی گئی ہے کہ اے لوگوں, موت کی تیاری کر لو. تو ایک دن تمہیں بھی اس دار فانی کو چھوڑ کر اس دار باقی میں جانا ہے. میرے دوستو, موت تو بہرحال آئے گی ہی, لیکن جس چیز نے ہمیں موت سے غافل کر رکھا ہے وہ ہے دنیا کی اندھا دھند محبت اور لمبی لمبی آرزو ہے.
میرے دوستوں، دنیا کا کمانا یا مالدار ہونا کوئی بری بات نہیں ہے، بلکہ کسب حلال روزی پر بڑی بڑی بشارتیں ہیں۔ حلال روزی کمانے والے تو کل قیامت کے دن صدیقین، شہداء اور صالحین کے ساتھ ہوں گے۔ مگر افسوس ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان دنیا کمانے میں اتنا مست ہو جائے کہ اسے یہ بھی یاد نہ رہے کہ میں مسلمان ہوں، میرے اوپر کچھ ذمہ داریاں ڈالی گئی ہیں، میرا خالق و مالک ایک ہے جو میرے ہر عمل کو دیکھ رہا ہے، میری موت کا ایک وقت متعین ہے جس میں ایک سیکنڈ کے لیے تقدیم و تاخیر نہیں ہوگی۔ ایک دن مجھے قبر میں جانا ہے جو وحشت اور تنہائی کا گھر ہے، مجھے منکر نکیر کے سوالوں کا سامنا بھی کرنا ہوگا، مجھے میدان محشر کے کٹھن مرحلے سے بھی گزرنا ہے، مجھ سے زندگی کے ایک ایک لمحے کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ بتاؤ اپنے اوقات کو کہاں گزارا، اپنے اوقات کو کن کن چیزوں میں گزارا، اپنی جوانی کہاں گوائی، اپنی تندرستی کہاں کھپائی۔ لیکن آج میرے دوستو، آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میں مجھ پر ایک خطرناک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو دنیاوی نقصان یہ ہوگا کہ میرے مال میں سے برکت اٹھا دی جائے گی، میری زندگی میں برکت نہیں ہوگی، نیک لوگوں کی دعاؤں میں میرا کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری موت ذلت سے آئے گی، سخت بھوک اور پیاس کی حالت میں آئے گی۔ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو میری قبر اتنی تنگ کر دی جائے گی کہ ایک پسلیاں دوسری پسلیوں میں گھس جائیں گی۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں نماز نہیں پڑھوں گا تو قبر میں مجھ پر ایک خطرناک گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھول گیا کہ اگر میں زکوٰۃ ادا نہیں کروں گا تو میرا مال ازدے کی شکل میں میرے گلے میں ڈال دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھی بھول گیا کہ اگر میں کسی کی زمین دبا لوں گا تو میرے گلے میں زمین کا توق ڈال دیا جائے گا۔ آج انسان یہ بھی بھول گیا کہ اگر میں یتیموں، مسکینوں اور بیواؤں کا مال ہڑپ کروں گا تو کل قیامت کے دن میرے منہ میں آگ کے پتھر ٹھوسے جائیں گے۔ اے دنیا پر فریفتہ ہونے والے انسان، تمہارا دنیا میں آنا کوئی انوکھی بات نہیں ہے۔ تمہارے جسے بے شمار لوگ اس فانی دنیا میں آئے جو اکڑ کر چلتے تھے، آج وہ پوسیدہ گلی سڑی ہڈیوں کے ڈھانچے کی صورت میں پڑا ہوگا۔ آج ان کی لاشوں سے بدبو اٹھ رہی ہے، ان کے سر کبھی نیچے نہیں ہوتے تھے، آج ان کی کھوپڑیاں پیروں کی ٹھوکر بنی ہوئی ہے، وہ جدھر سے گزرتے تھے فضا معطر ہو جاتی تھی۔ آج ان کے لاشوں سے بدبو اٹھ رہی ہے، وہ ان کے جسم پر حریر اور کمخاب کا لباس ہوتا تھا، آج وہ پوسیدہ چیتھڑوں میں پڑی ہوئی ہیں۔ انہیں مال و دولت اور بیوی بچوں پر بڑا ناز تھا، لیکن قبر میں ان میں سے کوئی کام نہ آیا۔ اے موت سے غافل انسان، ذرا دیکھ کہاں ہے وہ لوگ جن کے خوبصورت چہرے سورج کی طرح چمکتے دمکتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ جن کے حسن کی بتوں کی طرح پرستش کی جاتی تھی؟ کہاں ہے وہ لوگ جن کی جوانی اور تندرستی پر لوگ رشک کرتے تھے؟ کہاں ہے وہ لوگ جن کو جنگ کے میدانوں میں غلبہ حاصل ہوتا تھا؟ کہاں ہے وہ بادشاہ جن کی فصیلوں کے ساتھ حفاظت کی جاتی تھی، جنہوں نے بڑے بڑے شہروں کو آباد کیا، لیکن حقیقت میں آج ان کو موت نے برباد کر کے رکھ دیا۔ بالا آخر آج وہ قبر کے اندھیرے میں پڑے ہائے آگ ہمیں بچاؤ کی فریاد کر رہے ہیں۔ یا اللہ کے بندو، تم رات دن کی گزرگاہ ہو، تمہاری زندگی کم ہوتی چلی جا رہی ہے، تمہارے اعمال ریکارڈ رکھے جا رہے ہیں اور موت اچانک آنے والی ہے۔ اس لیے خدا را اب آخرت کی تیاری کر لو، کیونکہ تمہیں ایک دن اس دار فانی کو چھوڑ کر اس دار باقی میں جانا ہے۔ آج انسان یہ بھول گیا ہے کہ میں اگر زنا کروں گا تو سانپ اور بچھو میرے اوپر مسلط کر دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان نماز پڑھے، روزہ رکھے، غیبت کرے، نماز پڑھے، غیبت کرے، روزہ رکھے، زنا کرے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اگر ایسا ہم کریں گے تو کل قیامت کے دن میرے اوپر گنجا سانپ مسلط کر دیا جائے گا۔ اب میں اسی بات پر اپنی تقریر کو ختم کرتا ہوں۔